بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے لیے لائے ہیں علامہ اقبال کی مشہور نظم ایک گائے اور بکری۔ علامہ اقبال کی دوسری نظموں کی طرح اس نظم میں بھی بچوں کے لیے اخلاقی سبق ہے، بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی۔ پہلے ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ ایک چراگاہ ہری بھری تھی کہیں، تھی سراپا بہار جس کی زمیں، کیا سماں اس بہار کا ہو بیاں، ہر طرف صاف ندیاں تھی رواں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں، طائروں کی صدائیں آتی تھیں، کسی ندی کے پاس ایک بکری چرتے چرتے کہیں سے آ نکلی، جب ٹھہر کے ادھر ادھر دیکھا، پاس ایک گائے کو کھڑا پایا، پہلے جھک کر اسے سلام کیا، پھر سلیقے سے یوں کلام کیا، کیوں بڑی بھی مزاج کیسے ہیں، گائے بولی کہ خیر اچھے ہیں، کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی، ہے مصیبت میں زندگی اپنی، آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے، اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے، دودھ کم دوں تو بڑبڑاتا ہے، ہوں جو دبلی تو بیچ کھاتا ہے، اس کے بچوں کو پالتی ہوں میں، دودھ سے جان ڈالتی ہوں میں، بدلے نیکی کے یہ برائی ہے، میرے اللہ تیری دہائی ہے۔ سن کے بکری یہ ماجرا سارا، بولی ایسا گلہ نہیں اچھا، بات سچی ہے بے مزہ لگتی، میں کہوں گی مگر خدا لگتی، یہ چراگاہ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، یہ ہری گھاس اور یہ سایہ، ایسی خوشیاں ہمیں نصیب کہاں، یہ کہاں بے زباں غریب کہاں، یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں، لطف سارے اسی کے دم سے ہیں، ہم پہ احسان ہے بڑا اس کا، ہم کو زیبا نہیں گلہ اس کا، قدر آرام کی اگر سمجھو، آدمی کا کبھی گلہ نہ کرو، گائے سن کر یہ بات شرم آئی، آدمی کے گلے سے پچھتائی، دل میں پرکھا بھلا برا اس نے، اور کچھ سوچ کر کہا اس نے، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی۔ اب مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ چراگاہ جانوروں کے چرنے کی جگہ، سلیقہ انداز تمیز، ماجرا واقعہ، احسان اچھا سلوک، طائر پرندے، سراپا سر سے پاؤں تک، دہائی فریاد کرنا، زیبا مناسب، گلہ شکایت، پالا پڑنا۔ واسطہ پڑھنا۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں اس کی تشریح۔ پہلے بند کی تشریح دیکھیں گے ہم۔ پہلا بند ہمارا شروع ہوتا ہے، ایک چراگاہ ہری بھری تھی کہیں سے لے کر، پھر سلیقے سے یوں کلام کیا۔ جب آپ تحریری کام کریں تو سب سے پہلے آپ نظم کا نام اور شاعر کا نام لکھیں گے، اس کے بعد الفاظ کے معنی، طائر پرندہ، صدائیں، آوازیں، سلیقہ، تمیز، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک ہری بھری چراگاہ میں ایک بکری گائے سے ہم کلام ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی تشریح۔ یہ ایک مکالماتی نظم ہے۔ اس بند میں ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال ایک چراگاہ کا منظر پیش کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کسی جگہ پر ایک ہری بھری اور خوبصورت چراگاہ تھی، زمین پر مکمل ہریالی تھی اور ارد گرد چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ بہار کا یہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طرف خوبصورت سبزہ جو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا تو دوسری طرف صاف شفاف پانی کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ یہ پانی شیشے کی طرح شفاف تھا، جس سے پانی کے نیچے تہہ میں نظر آنے والی تمام چیزیں اور آبی جانوروں کو بھی دیکھا جا سکتا تھا۔
جب ہوائیں اس پانی سے گزرتیں تو ٹھنڈک اور فرحت کا ایک خوشگوار احساس ہوتا تھا۔ پرندوں کی آوازیں اس منظر میں ایک عجیب سحر پیدا کر رہی تھیں اور بہار کی آمد پر پرندے خوشی سے گا رہے تھے اور جھوم رہے تھے۔ ندی کے پاس ایک بکری چر رہی تھی اور چرتے چرتے وہ ایک گائے کے پاس آ پہنچی۔ اس نے گائے کو جھک کر ادب سے سلام کیا اور نہایت تمیز سے گفتگو کا آغاز کیا۔ یہ پہلے شعر کی تشریح تھی، پہلے بند کی تشریح تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا بند۔ دوسرا بند شروع ہوتا ہے، کیوں بڑی بھی مزاج کیسے ہیں سے لے کر میرے اللہ تیری دہائی ہے۔ اسی طرح آپ تحریری کام میں نظم اور شاعر کا نام لکھیں گے اور مشکل الفاظ کے معنی: مصیبت، پریشانی، پالا پڑے، واسطہ پڑے، دبلی، پتلی، کمزور۔ جی، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ بکری کے پوچھنے پر گائے نے انسان سے اپنی ناراضی کا اظہار کیا، اور یہ لفظ ناراضگی تھا لیکن اب ماڈرن اردو میں اس کو ناراضی لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ اس کی تشریح ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس بند میں شاعر گائے اور بکری کی گفتگو کو مکالماتی انداز میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بکری نے گائے سے اس کا مزاج دریافت کیا، لیکن گائے، جو اپنے حالات سے زیادہ مطمئن نظر نہیں آتی تھی، کہنے لگی کہ مزاج تو بس ٹھیک ہی ہے اور زندگی گزر رہی ہے اچھی۔ گائے کو اپنی زندگی بڑی مشکل لگتی ہے اور وہ انسان کا گلہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ انسان کے ساتھ بھلا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور دعا کرتی ہے کہ کسی جانور کا انسان سے کبھی پالا نہ پڑے۔ کہتی ہے کہ اگر میں دودھ کم دوں تو انسان مجھ سے خفا ہوتا ہے، اور اگر میں انسان کی خدمت کر کر کے خود کمزور ہو جاؤں تو وہ مجھے بیچ دیتا ہے۔ انسان کو میرا یہ احسان بالکل یاد نہیں رہتا کہ میں اس کے بچوں کی پرورش کر رہی ہوں۔ میرے دودھ کی بدولت ان کے جسم میں جان اور ہڈیوں میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، لیکن میری اس نیکی کے بدلے وہ میرے ساتھ برائی کرتا ہے، اور میں اللہ کے سامنے اپنی فریاد پیش کرتی ہوں۔ آگے دیکھتے ہیں بند نمبر 3۔ بند نمبر 3، سن کے بکری یہ ماجرا سارا سے شروع ہوتا ہے اور آدمی کا کبھی گلہ نہ کرو یہاں تک مکمل ہوتا ہے۔ اس کے الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ ماجرا، قصہ، گلہ، شکوہ، زیبا، مناسب۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ بکری نے گائے کو انسانوں کے احسانات گنوا کر احساس دلایا کہ شکوہ کرنا مناسب نہیں۔ اس کی تشریح یہ ہے، اس بند میں شاعر بکری کا جواب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب بکری نے گائے کو کا سارا قصہ سنا تو بولی کہ ہمیں انسان سے ایسا گلہ کرنا زیب نہیں دیتا۔ تمہیں اس کے برخلاف میں چند ایسی باتیں بتاؤں گی جو اگرچہ تمہیں اچھی نہیں لگیں گی لیکن وہ سچی باتیں ہیں اور ایک اٹل حقیقت ہے۔ یہ چراگاہ جس میں ہم چل رہے ہیں اور اس میں ہری بھری گھاس اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے انسان کی بدولت ہمیں ملے ہیں۔ یہ سارے مزے ہمیں انسان کی محنت اور عقل کی بدولت ملے ہیں۔ انسانوں کے ہم پر بڑے احسانات ہیں۔ اگر وہ ہمارا دودھ نکالتے ہیں تو ہمارا خیال بھی رکھتے ہیں، ہمیں دھوپ سے بچانے کے لیے ہمارے لیے سایہ کرتے ہیں، ہمیں تازہ گھاس میں چرنے کے لیے لے کر آتے ہیں، صاف شفاف نہروں سے پانی پلاتے ہیں۔ اس لیے تمہیں ان سب نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور انسان کا گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات بکری نے گائے سے کہی، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بکری نے کیا جواب دیا۔ ہمارا یہ بند نمبر 4 ہے۔ گائے سن کر یہ بات شرمائی، یعنی گائے نے کیا جواب دیا؟ گائے سن کر یہ بات شرمائی سے لے کر دل کو لگتی ہے بات بکری کی یہاں تک۔ اسی طرح آپ اس کے
معنی لکھیں گے. بھلا برا, اچھا برا, پرکھنا, جاننا, جانچنا, ذات, حیثیت. اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ گائے اپنی بات پر نادم ہوئی اور بکری کی بات کو درست تسلیم کر لیا. اور اس کی تشریح یہ ہے. اس بند میں شاعر گائے کے رد عمل کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب گائے نے بکری کی یہ بات سنی تو اسے اپنے شکوے پر بہت شرمندگی ہوئی. گائے کو احساس ہوا کہ اسے انسان کے متعلق ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں. اس نے اپنے دل میں انسان کی اچھائیوں اور برائیوں کو اچھی طرح سوچا اور موازنہ کیا، جس کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ واقعی ہی بکری انسان کے جن احسانات کے متعلق بات کر رہی ہے وہ درست ہیں اور حقیقت پر مبنی ہیں. یہ سب سوچنے کے بعد اس نے بکری سے کہا، اگرچہ تم ذات میں مجھ سے بہت ادنا ہو، چھوٹی ہو، لیکن جو بات تم نے کہی ہے وہ میرے دل کو پسند آئی ہے، اس لیے میں آئندہ ناشکری نہیں کروں گی. اور اس نظم سے ہمیں سبق بھی کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیا حاصل ہوتا ہے؟ ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے. آگے چلتے ہیں، اس نظم کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. یہ نظم ایک گائے اور بکری ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے لکھی ہے. اس کا مرکزی خیال شکر گزاری ہے. علامہ اقبال نے گائے اور بکری کی گفتگو کو ایک مکالماتی انداز میں پیش کیا ہے. مکالماتی انداز ہوتا ہے مکالمے کا جس میں بات چیت ہوتی ہے. بکری بہار کے موسم میں ایک سرسبز چراگاہ میں چر رہی تھی. اس نے گائے سے اس کا مزاج پوچھا تو وہ انسان سے بہت نالاں تھی، یعنی ناراض تھی. کہنے لگی کہ انسان کے بچے میرے دودھ پر پلتے ہیں، لیکن میں جب کمزور ہو جاؤں تو وہ مجھے بیچ دیتا ہے. بکری نے گائے کو انسان کے احسانات کا احساس دلایا کہ جانوروں کو کھانا، پانی اور سائے جیسی نعمت انسان کی وجہ سے ملی ہے، اس لیے ان سے گلہ کرنا مناسب نہیں. گائے اپنی بات پر نادم ہوئی اور بکری کی بات کو درست تسلیم کر لیا. اور اب ہم دیکھیں گے اس کا سوال نمبر 2، جو کہ آپ نے اشعار کے کالم میں لانے ہیں. ایک مصرع لکھا ہوا ہے اور دوسرا مصرع آپ نے بتانا ہے. پہلا مصرع ہے، کیا سماں اس بہار کا ہو بیاں، ہر طرف صاف ندیاں تھی رواں. اور دوسرا ہے، کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی، ہے مصیبت میں زندگی اپنی. بدلے نیکی کہ یہ برائی ہے، میری اللہ تیری دہائی ہے. بات سچی ہے بے مزہ لگتی، میں کہوں گی مگر خدا لگتی. گائے سن کر یہ بات شرمائی، آدمی کے گلے سے پچھتائی. ٹھیک ہے، آگے ہم چلتے ہیں. آپ نے MCQs میں سے بہترین آپشن سلیکٹ کر کے بتانا ہے. بکری اور گائے کی بات چیت کہاں ہوئی؟ ندی کے پاس. بکری نے گائے کو دیکھتے ہی سب سے پہلے اسے کیا کیا؟ سلام. ٹھیک ہے. گائے کہنے لگی آدمی سے کوئی نہ کرے کیا؟ بھلا. بکری نے گائے کا گلہ سن کر اسے جتایا انسان کا احسان. اس نظم کے شاعر کا نام؟ علامہ اقبال. علامہ محمد اقبال. اب ہم دیکھتے ہیں، حروف کو ترتیب دے کر درست جانوروں کے نام تلاش کریں اور سامنے دی ہوئی جگہ پر ان کے نام اور ان سے حاصل کیے جانے والے فائدے لکھنے ہیں. یہ حروف آگے پیچھے لکھے ہوئے ہیں، جیسے لام، بڑھئے اور بے. اس سے کیا لفظ بنتا ہے؟ بیل. اور بیل کے فائدے کیا ہیں؟ ہل چلانے کے کام آتا ہے، قربانی کے کام آتا ہے. جی. اور بڑھئے، بھے اور ڑے کو ہم اگر ترتیب دیں تو کون سا لفظ بنتا ہے؟ بھیڑ. اور بھیڑ ہمارے کس کام آتی ہے؟ بھیڑ سے اون اور دودھ حاصل کیا جاتا ہے. اگلا لفظ کیا بنتا ہے؟ گدھا. اور گدھا ہمارے کس کام آتا ہے؟ بوجھ اٹھاتا ہے اور سواری کے کام آتا ہے.
اور اگلا لفظ کیا ہے؟ گھوڑا. گھوڑا ہمارے گھوڑا سواری کے کام آتا ہے اور جنگ میں کام آتا ہے. جی. اب ہم آگے دیکھتے ہیں. یہ آپ کے سامنے خالی جگہ دی گئی ہے اور آگے جو اس میں الفاظ آنے ہیں ان کا واحد لکھا گیا ہے، تو اس کی جمع آپ نے خود بتانی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ڈیش کی ماں ہیں. مومنین. میں نے ڈیش کو پانی پلایا. زائرین. زائرین کون ہوتے ہیں؟ جو حج کرنے جاتے ہیں کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے. ہمیں ملکی ڈیش کی پابندی کرنی چاہیے. قوانین. لیڈر نے ڈیش سے خطاب کیا. حاضرین. جماعت پنجم میں 7 سے 8 ڈیش پڑھائے جاتے ہیں. مضامین. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں یہ جملوں کو غور سے پڑھنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ ان کی درستگی کیسے ہوگی اور اس میں غلطی کیا ہے. میری کمر میں درد ہے. جی اس میں کمر کی غلطی ہے. کمر اس طرح لکھا جاتا ہے. میں نے جبل احد کا پہاڑ دیکھا. اس میں جبل کی غلطی ہے کیونکہ جبل کا مطلب بھی پہاڑ ہوتا ہے، تو یہ ہوگا میں نے احد کا پہاڑ دیکھا. آج اتوار کا دن ہے. اس میں کیا غلطی ہے؟ کا دن ہے، یعنی کا دن ہے کی جگہ ہم کہیں گے آج اتوار ہے. تمام موم بتی روشن ہے. اس میں کیا غلطی ہے؟ بتی. بتی کی غلطی ہے کیونکہ یہاں پر واحد لفظ یوز ہوا ہے جبکہ کیا یوز ہونا چاہیے تھا؟ بتی. تمام موم بتی روشن تھیں. تمام بتیاں. تمام موم بتیاں روشن تھیں. اس میں بتی واحد استعمال ہوا ہے جبکہ پیچھے تمام یوز ہو رہا ہے تو یہاں پر بتیاں آئے گا. اس لفظ کی املا غلط ہے. اس لفظ کا املا غلط. جی اس لفظ کا املا غلط ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں دیے گئے جملوں کو درست کر کے دوبارہ لکھیں. شاگرد نے استاد سے عرض کی. اس میں الف ر زواد لکھا ہوا ہے جبکہ عرض ہوتا ہے عین ر زواد، درخواست والا. الف ر زواد کا مطلب ہوتا ہے زمین. راوی آج کل خشک ہوتی جا رہی ہے. راوی آج کل خشک ہوتا جا رہا ہے. اگلا ہے یہاں ہر امراض کا علاج کیا جاتا ہے. یہاں ہر مرض کا علاج کیا جاتا ہے. جناب پرنسپل صاحب تشریف لائے. پرنسپل صاحب تشریف لائے. جی پرنسپل صاحب تشریف لائے. اس میں یا تو جناب نہیں آئے گا یا صاحب نہیں آئے گا کیونکہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، ادب کے لیے بولے جاتے ہیں. دیے گئے اشعار کو آپ نے درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے اور بعد میں بتانا ہے کہ اس میں کیا نصیحت کی گئی ہے. لڑنا بھیڑنا کام برا ہے، لڑنے کا انجام برا ہے. آپس میں مل جل کر رہنا، جھوٹی بات نہ منہ سے کہنا. اپنے بڑوں کا کہنا مانو، دل سے ان کو اچھا جانو. جس کو مصیبت میں تم پاؤ، اس کی ہنسی ہرگز نہ اڑاؤ. اور اس میں کس بات کی نصیحت کی گئی ہے؟ ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے، اور اگر ہم لوگ کسی کو مصیبت میں پائیں تو ہمیں اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. جی ٹھیک ہے. آگے سوال نمبر 10 ہے. اس شعر کا مفہوم بتانا ہے. میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو. اس میں اللہ سے دعا کی گئی ہے کہ ہمیں برے کاموں سے بچانا اور نیک راہ پہ چلانا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 11 ہے. ایک سرگرمی، گائے اور بکری کو کرداری مکالمے کی صورت میں کمرہ جماعت میں پیش کریں. یعنی کرداری مکالمے کا مطلب ہوتا ہے کہ گائے اور بکری کا کردار بن کر آپ نے وہ ساری گفتگو کرنی ہے جو گائے اور بکری کے درمیان ہوئی اور اس کو مکالمے کی صورت میں جماعت کے اندر پیش کرنا ہے. اس سے ایک تو آپ کو نظم میں سمجھنے میں آسانی ہوگی اور دوسرا آپ کی مکالمہ نگاری بھی بہتر ہو جائے گی اور آپ کو اس میں مہارت حاصل ہو جائے گی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو پورا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.